چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواز چودھری اور سابق وفاقی وزیر نے یہ جو فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا اس کی توثیق کر دی اور یہ بھی بتایا کہ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سے تو بات ہو گئی ہے، ان کی جانب سے گو اہیڈ مل گیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس پر ابھی اعلان سامنے آنا باقی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کل 567 نشستیں بتائی جاتی ہیں جن کے اوپر انتخابات ہوں گے۔ پینل میں میرے ساتھ نوید چودھری صاحب موجود ہیں، پی جے میر صاحب موجود ہیں، افتخار احمد صاحب اور جاوید اقبال صاحب۔ تو سب سے پہلے میں افتخار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کیا عمران خان کا ممکنہ فیصلہ ملک کو عام انتخابات کی طرف لے کر جا سکتا ہے؟ نہیں، عام انتخابات تو نہیں ہوں گے، جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی آئینی طور پہ جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کی، اس ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، آر یو ڈن ود اٹ؟ یس، ٹھیک یور ہے۔ کویشچن واز ویری کوئک اینڈ شارپ اینڈ مائی آنسر از ویری کلیئر، اٹس اے کانسٹیٹیوشن سوال ہے، کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جاوید صاحب، آپ بھی عدم استحکام کی بات کر رہے ہیں اور ملک کے معاشی حالات کی جانب بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ افتخار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتی ہے کہ ملک کے معاشی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے کہ ملک آگے کس طرح چلے گا، کیسے چلے گا، ملک کا پہیہ نہیں چلتا، اور اگر چلانا ہے تو پھر انتخابات کروائیں۔ ملک آئین کے مطابق انتخابات کے ذریعے چلایا جائے گا۔ جب انتخابات ہو جائیں گے، آنے والی حکومت جس کسی کی بھی ہو وہ ان معاملات کو ہینڈل کرے گی، خواہ وہ 2/3 سے آئے، خواہ وہ سمپل میجورٹی لے کے آئے، لیکن معاملات آئین کے تابع اور آئین کے تحت ہوں گے۔ لیکن افتخار صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اس کے تحت ہوگا، لیکن ایک اور جو چیز ہے جو ہمیں انڈر کنسیڈریشن رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے، یہ 1.18 ملین ڈالر یہ جو آپ نے اس کو دینے ٹرانچ ابھی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، یہ کیسے کریں گے آپ ود دس ٹرم آئل؟ ہم تو یہ پیمنٹ مسٹر پی جے کہ الیکشن کل کرا کے 2 گھروں کو توڑ کے نیا گھر بنا کے یہ ٹرانچ آپ دے دیں گے؟ نو وے، لیٹ دا کانسٹیٹیوشن ڈیسائڈ، وی مسٹ گو فار دا کانسٹیٹیوشن اینڈ گو کہ کانسٹیٹیوشن اس میں کیا بتاتا ہے۔ ایک بات تجویز ہے جاوید کی، جاوید کی تجویز یہ ہے کہ سٹ ڈاؤن ریزالو ایشو، یہ آفر بہت پہلے کی جا چکی۔ اس نے کہا میں چوروں، لٹیروں، بھگوڑوں، بدماشوں، غنڈوں، لفنگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ افتخار صاحب، میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو امیدوار کھڑے کیے گئے ان پر وہاں کے رہنے والے لوگ اعتماد نہیں کر رہے؟ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے، اس کا جب تک میں اسٹڈی نہ کروں ہر سیٹ پہ جو جیتا ہے، جو ہارا ہے اور جو آزاد امیدوار جیتا ہے، کہ یہ میں نہ دیکھ لوں کہ بھی کون کس برادری سے تھا۔ ممکن ہے برادری کے اندر دھڑے ہو گئے ہوں اور ایک دھڑے نے سیاسی فیصلہ کر لیا ہو اور ایک دھڑے نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں جانا اور ووٹنگ ہو گئی ہو، تو اس پیچیدگی کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جو بات نوید چودھری صاحب نے کہی ہے پرنسپلی اٹس اے ویری امپورٹنٹ۔ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو لوگ کیوں نہیں پسند کر رہے، کیا وہ ان کے پروگرام پر پورا نہیں اتر رہے یا وہ پروگرام نہیں دے پا رہے؟ یہ بڑا بیسک کویشچن ہے۔ پھر ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرکچر وہاں پہ مضبوط ہے یا برادریوں کا اسٹرکچر زیادہ مضبوط ہے؟ مثلا ایک برادری میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے یا پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ اگر آزاد امیدوار کھڑا ہے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن اس لحاظ سے اچھی بات ہوگی اتنے برسوں کے بعد اس ادارے کو تسلیم کیا گیا جو عوام کے قریب ہوتا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ میں مقامی حکومتوں کا سب سے بڑا حامی ہوں کہ جب تک مقامی حکومتیں نہیں ہوں گی عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ان کو انصاف جلد نہیں مل سکتا، ان کی ریلیشن شپ اس سماج کے ساتھ ڈھانچے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اچھا نئی لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے، دیکھیں نا کتنے سینکڑوں لوگ نئے آئے ہوں گے، نئے لیڈر ایمرج ہوئے ہوں گے، بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ون پارٹی کے طور کے اوپر سب کچھ لے جا سکتی ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے دوسرے نقطہ نگاہ سے پی ڈی ایم کے، تو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے، ان کے امیدوار زیادہ کامیاب ہوئے ایز کمپیئر ٹو دا پی ٹی آئی۔ سو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ بات جو میں کہتا رہا ہوں جلسوں والی، کہ جلسوں میں آنے سے ووٹ کنورٹ نہیں ہوتا، جیسا کہ ماضی میں جب یہاں پہ انتخابات اسمبلی کے لیے ہو رہے تھے، جلسے ان کے بڑے ہو رہے تھے بلاول کے اور مریم کے، لیکن جب ووٹ پڑے تو ووٹوں میں دیکھا کہ وہ ووٹ
کنورٹ نہیں ہو سکے سیٹوں کے اوپر. تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ایک الیکشن رزلٹ کو اسٹڈی کرتے وقت، لیکن اس سے پازیٹیو ایک قدم آگے ہے. ٹھیک ہے. تحریک طالبان پاکستان نے فائر بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی ایک بار پھر پاکستان میں نقص امن کا خطرہ ہے. میں افتخار صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹائمنگ تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب امریکہ بھاگ گیا تھا وہاں پہ سب کچھ چھوڑ کے، اور ہمارے دوست سمجھتے رہے کہ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے، اور کہا گیا یہ تو کمال ہو گیا. سب منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا. امریکہ اس خطے میں رہنا چاہتا ہے اور اس خطے میں دباؤ اپنا رکھنا چاہتا ہے. اب وہ دباؤ رکھنا چاہتا ہے پاکستان پر، اور پاکستان پہ دباؤ دو طرف سے آ سکتا ہے، ہندوستان کی طرف سے آ سکتا ہے اور افغانستان کی طرف سے آ سکتا ہے. افغانستان کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے وہ بہت دنوں سے آ رہا تھا، اور ہم نے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے بہت ابتدائی دور میں اس کو کنڈیم کیا تھا اور وارن کیا تھا. لیکن ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا تھا نہیں آپ بے فکر رہیں، ہماری جو اس معاملے کو دیکھنے والے ادارے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، وہ ان کو قریب بھی کہیں نہیں آنے دیں گے. پھر انہوں نے ہماری باڑ بھی اکھاڑ دی، بہت کچھ کیا، پھر اندر آ گئے، لوگوں کو اغوا بھی کر کے لے گئے، تاوان بھی لے لیا، سب کچھ ہوا. اب ایک حقیقت کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں عرض. ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ہینڈ گرینیڈ پھینکنا سکھا سکتے ہیں، AK-47 چلانی سکھا سکتے ہیں، میزائل چلانا سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ تربیت واپس نہیں لے سکتے. جب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم اس تربیت سے روس کو بھگا سکتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس تربیت سے وہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں، وہ پاپی کی کاشت بھی کر سکتے ہیں، اس پاپی کی کاشت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو وہ فروخت کرنے کا طریقہ کار بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ سوئچ آن اور سوئچ آف کر دیں. آپ نے جو تربیت دی وہ تیسری جنریشن میں آ گئی ہے، اور وہ تیسری جنریشن یہی کرے گی جو آپ مجھے بتا رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں سب سے پہلے کہ مقامی لوگ مخبری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. دوسری بات، افواج پاکستان ایکٹیولی ویسے واپس جائیں ان تمام پوائنٹس پر جہاں پہ شک اور شبہ ہے، اور وہ جنگ جو لڑی ہے انہوں نے اور جیتی ہے اپنا خون دے کے، اس جنگ کو کامیابی سے آگے تک لے جانے کے لیے ان کو موقع نہ دیں کہ یہ ان کو جا کے دوبارہ کسی زمین پر قبضہ کر لیں. بیکاز وہ آئین پاکستان پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی ریاست کا قیام کر سکیں. سو یہ ان کی کھیل ہے، اینڈ آئی اپوز اٹ، اینڈ آئی نو پاکستانی ول سپورٹ سچ این ایکشن.